رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ حشر کی یہ آخری رکوع کی ابتدائی 3 آیات ہیں اور سورہ حشر کی آیت نمبر 18، 19 اور 20 ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ حشر سے پہلے ہم نے سورہ مجادلہ کا مطالعہ کیا تھا، اس سے پیچھے سورہ جو ہے حدید ہے۔ سورہ حدید میں بتایا گیا کہ حق پرستوں اور ظالموں کے درمیان مقابلہ ہے، لوہے کی طاقت کو لے کے فیصلہ ہونا ہے کہ کون اللہ اور رسول کی مدد کرتا ہے اور کون ظلم کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ یہ بات لوہے کی طاقت تک پہنچے گی۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ اس کے بعد سورہ مجادلہ میں بتا دیا کہ جو اللہ اور رسول کی مدد کرتے ہیں وہ حزب اللہ ہیں، اور جو اللہ اور رسول کی اس جماعت کے مقابلے میں لڑتے ہیں وہ حزب الشیطان ہیں۔ اب یہ جو حزب اللہ ہیں، آگے جا کر اس حزب اللہ کے لیے بنیان مرصوص کے الفاظ بھی آ جائیں گے سورہ صف میں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بنیان مرصوص، سیسا پلائی دیوار۔ کوئی بھی دیوار جو پختہ ہوتی ہے اس کو پختہ بنانے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک جو اس میں آپ نے اینٹ استعمال کی ہے یا پتھر استعمال کیا وہ پکا ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کا درمیان جو جوڑ ہے وہ پختہ ہو۔ پتھر مضبوط ہوں لیکن یہ کہ جوڑے مضبوطی سے نہ گئے ہوں تو چھوٹی سی بھی کوئی دھمک ہوگی تو اس کے نتیجے میں وہ ڈھہ جائیں گے، اور پتھر ہی ریتلا ہو، کمزور سا ہو، تو آپ جتنے اچھے سیمنٹ سے اسے جوڑیں گے تو وہ ایک دوسرے کا وزن ہی نہیں برداشت کر سکیں گے، ذرا سا پانی لگے گا تو وہ گارے کی اور مٹی کی دیوار ثابت ہوگی، اور جیسے ریت کی دیوار کا ایک تصور موجود ہے تو وہ اس طرح ہلکی سی جو ہے نا وہ دباؤ کے نتیجے میں بیٹھ جائے گی۔ تو 2 چیزیں مضبوط چاہیے ہوتی ہیں، اینٹ مضبوط یعنی پتھر یا اینٹ مضبوط، اور پھر ان کا جوڑ مضبوط بیٹھا ہوا ہو، آپس میں مضبوط جڑے ہوئے ہوں، اب یہ جا کے بنیان مرصوص بنے گی۔ یہ چیز میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ بنیان مرصوص بنانے کے لیے جو جوڑ ہے، لوگوں کو آپس میں جوڑنا ہے، یہ تو ڈسپلن سے ہوتا ہے، نظم و ضبط سے ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ فوج بڑا منظم ادارہ ہے، اگر اس کا نظم ٹوٹ جائے، نظم کسے کہتے ہیں؟ آپ نے تسبیح دیکھی ہے، تسبیح کے مختلف دانے ہیں، 100 دانہ ہے اس میں، اسے کس شے نے منظم کیا ہوا ہے، جوڑا ہوا کس شے نے؟ وہ جو دھاگا اس کے بیچ سے گزر رہا ہے اس نے اسے جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اب اگر یہ دھاگا ٹوٹ جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ دانے بکھر جائیں گے، اور یکدم آپ یوں آپ نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، دھاگا کہیں سے بھی ٹوٹا، کھڑل کر کے سارے دانے جو ہے نا زمین پر گر جائیں گے اور منتشر ہو جائیں گے، وہ جڑے نہیں رہیں گے۔ جیسے پہلے جوڑ بیٹھا ہوا تھا اب جوڑ بیٹھا ہوا نہیں رہے گا بلکہ انتشار ہو جائے گا۔ تو یہ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ ایک جوڑ مضبوط درکار ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو فوجیں ہوتی ہیں، اسٹینڈنگ آرمیز ہوتی ہیں، ان کا جوڑ تو بڑا مضبوط بیٹھا ہوتا ہے، نظم تو بڑا شاندار ہوتا ہے، لیکن یہ فوجیں 90 ہزار قیدی بھی ہو جاتی ہیں، ان کے بڑے بڑے لوگ یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں، کہتے ہیں جی اب تو جنگ کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں رہا، تو ریٹریٹ کرتے ہیں، تو کرگل سے واپس آ جاتے ہیں، بنگلہ دیش بنا دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ہم نے اپنی تاریخ بیان کر رہے ہیں، وگرنہ تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے نظم تو ہے، جب آرڈر ہو گیا کہ ہتھیار پھینکو، سب نے پھینک دیے تو نظم ہے، دھاگا نہیں ٹوٹا، لیکن اصل میں وہ دانے ہی اتنے کمزور تھے کہ وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکے اور دبکنے لگے، یا یہ کہ دبنے لگے، تو اب جو بھی کمانڈر تھا اس کو مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ یہ بوجھ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، لہٰذا میں اس بجائے اس کے کہ یہ منتشر ہو جائیں، دھاگا ہی ٹوٹ جائے، بہتر یہ ہے کہ میں سرنڈر کرا دوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کمانڈر کے پاس اگر افراد مضبوط طاقت کے نہیں ہوں گے تو محض نظم کام نہیں آتا۔ نظم بہت اہم ہے لیکن ڈسپلن اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت ہے، اگر افراد مضبوط نہیں ہوں گے تو یہ ڈسپلن بھی کسی کام نہیں آتا۔ یہ بات کی بات ہے۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اگر آپ نے ریتلی جو ہے نا وہ اینٹیں یا کچی اینٹیں جتنے مضبوط اینٹ جو سیمنٹ سے جوڑ دی ہوں تو وہ بوجھ تو نہیں برداشت کر سکیں گے، لہٰذا جتنی اہمیت نظم کی ہے اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ کی ہر اینٹ اپنی جگہ پہ پختہ ہو۔
اس چیز کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ یعنی افراد کو پکانا، افراد کی جو ہے نا تزکیہ کرنا، افراد کی تربیت کرنا، افراد کو کے اندر پختگی پیدا کرنا، شخصیت کی تعمیر کرنا۔ علامہ اقبال نے بھی جو خودی کی تعمیر کی بات کی ہے اور خودی کو بلند کرنے کی بات کی ہے، تو وہ اسی لیے کہ ایک فرد اپنی جگہ پہ مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ انسان تھڑ دلا ہے، کمزور ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یہ انسان بہت تھڑ دلا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے جزا فضا کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، روتا دھوتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے خیر پہنچتی ہے تو یہ روکنے والا بن جاتا ہے، یعنی خیر بلائی کے رستے سے ہٹ کر اور عیاشیوں میں پڑ جاتا ہے، بہت کمزور ہے۔ عیاشیوں میں لگ جاتا ہے اگر خوشحالی آئے، اور تکلیف آئے تو رونا دھونا شروع کر دیتا ہے بیٹھ کے، بہت ہی کمزور ہے۔ اسی طرح یہ کہ اس میں عزم نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، یہ ارادہ کرتا ہے یہ کام کروں، ذرا سی مشکل آتی ہے، ہوا مخالف چلتی ہے، یہ بیٹھ جاتا ہے، یہ نہیں چل سکتا۔ تو یہ انسان کی کمزوری ہے۔ اب جب تک اسے پکائیں گے نہیں تو اس وقت تک بنیادیں مرصوص نہیں، کچے لوگوں سے بنیادیں مرصوص نہیں بن سکتی۔ اب یہ وہ شے تھی جسے دیکھ کے وہ اکبر نے ایک بات کہی، ایک فرد سے کہی، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ آپ نے کچے پکے لوگ جمع کر لیے ہیں اور ان سے امید باندھ لی ہے کہ کل مشکل وقت میں یہ میرے کام آئیں گے، تو جب وہ مشکل وقت آئے گا تو وہ پریس کانفرنس فرمائیں گے اور یہ کہ آپ کو بلی چڑھائیں گے، آپ کا ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ جب ان کی اپنی جان کے اوپر بن آئے گی تو ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر، یہ تمہارے کام مشکل وقت میں نہیں آ سکیں گے، مشکل وقت آئے گی یہ یو ٹرن لے جائیں گے۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، فرماتے ہیں جب تک ہے خام تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ یعنی جب تک انسان عام حالات میں کچا پکا ہے تو جیسے مٹی کا ایک ڈھیر ہوتا ہے اسی کی طرح ہے، ہوا چلے گی جیسے مٹی اڑ جاتی ہے یہ بھی اڑ جائے گا، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اب یہ اس کی یہ مجبوری ہوگی۔ اب دیکھیں نا، وہ ایک پارٹی کی ہوا چلتی ہے تو سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، دوسری پارٹی کی ہوا چلتی ہے تو ادھر چل پڑتے ہیں۔ تو یہ موسمی پرندے اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو یہ کچے لوگوں کی علامت ہے، یہ کوئی نظریاتی لوگوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تم مٹی کے انبار کی مانند ہو، جب تک ہے خام تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ اب یہ پختگی کیسے پیدا ہو؟ یعنی اصل سوال تو اب یہ آ گیا، کچا اور پکا، پکانا ہے بندے کو پکانا۔ اینٹ پکانے کا تو ہمیں پتہ ہے، بھٹے میں ڈالو اور وہ ادھر آگ جلاؤ، دھونکاؤ، اور یہ کہ وہ 30-40 دن میں یا جو بھی اس کا دورانیہ ہے اس میں اینٹ پختہ ہو جائے گی، یا دھوپ میں رکھو گارا تو چلیں وہ کچھ نہ کچھ تو ٹھوس ہو جائے گا، اس کو تو پکانا ہمیں آتا ہے۔ یہ بندے کیسے پکائے جائیں؟ اب آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں بندے پکانے کے دنیاوی طریقے بھی ہیں۔ اب دنیاوی طریقے کیا ہیں؟ اب اس بندے کو سردی گرمی کا آشنا کرو، سرد گرم چشیدہ، اسے ٹھنڈے پانی سے نہلاؤ، اسے جو ہے نا وہ سردی میں کپڑے اتروا کے کھڑے کر دو، اس کی کمر کے اوپر کوڑے مارو۔ یہ جو ٹریننگ ہوتی ہے نا، کہتے ہیں ٹریننگ کرنے گیا ہے، وہ کیا ٹریننگ ہوتی ہے؟ وہ اسی طرح کی ٹریننگ ہوگی تاکہ یہ جسمانی طور پر مضبوط ہو جائے۔ اچھا، یہ اب جسمانی طور پر تو مضبوط ہو جاتے ہیں لوگ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ بہادر یعنی جسمانی طور پر قوی سے قوی آدمی اگر دل کا مضبوط نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وہ پھر بیٹھ جائے گا۔ جب اس پر مشکل حالات آئیں گے تو اپنے قوی الجثہ ہونے کے باوجود سرنڈر کر جائے گا۔ بڑی بڑی مونچھوں والے بڑے باڈی بلڈرز ہم نے ایسے مشکل حالات میں سجدے میں گرتے دیکھے ہیں، بڑے آرام سے گر جاتے ہیں، وہ اپنی مونچھوں سمیت جو ہے نا وہ دوسرے کے پاؤں تلوے چاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ محض جان بنانے سے بندہ پختہ نہیں ہو جاتا، اس کی اہمیت ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آیا مومن قوی جو ہے ضعیف مومن سے بہتر ہے، وہ ایک حد تک وہ بات ہے، لیکن اصل مضبوطی کوئی اور ہے۔ اصل مضبوطی کیا ہے؟ اصل مضبوطی تب پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان دنیا کے مفادات سے بے نیاز ہو جائے، نفع نقصان، دنیا کا نفع نقصان اس سے عاری ہو جائے۔ میرا دکان آگ لگ جائے گی، کوئی لگا دے گا، چھین لے گا، میرا کاروبار نہیں چلے گا، پرواہ نہ کرے۔ میری نوکری چلی جائے گی، اس کی پرواہ نہ کرے۔
ہو سکتا ہے میری جان ہی چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں، لا زیر، کوئی پرواہ نہیں۔ اب وہ بندہ مضبوط ہو گیا، اس لیے کہ اسے آپ پکڑیں گے کہاں سے؟ یہی بندہ زیادہ سے زیادہ آپ دھمکی لگائیں گے، کیا لگائیں گے؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، وہ کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے اچھا میں تمہارے پیسے ہڑپ کر لوں گا، کہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ میں تمہارا بچہ اٹھا کے اغوا کر کے گم کر دوں گا، پرواہ ہی نہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت بھی آئے گی اللہ کے حکم سے آئے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب آپ دیکھیں یعنی اسلحے کے اعتبار سے ابھی جو معاملہ چل رہا ہے، فلسطینیوں کے پاس کیا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں کہ ان کے پاس یعنی کوئی طاقت ہے ہی نہیں ان کی اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کرنے کی۔ چھوٹے چھوٹے بچے کے جو ہے نا اس کے ذہن کو بھی اب وہ بن گیا نا، اصل میں یہ 60 سال 70 سال اسکولوں میں نہیں پڑھایا کسی نے، اس طرح کے درس و تدریس سے نہیں گزرے، حالات نے انہیں یہ سکھا دیا ہے کہ جینا مرنا اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ پوری دنیا دیکھیں ہیں کتنے سے، ہل پوری دنیا گئی ہے، ہوگا کیا اسے چھوڑ دیں گے؟ دنیا کی زندگی کی کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں ہے، اسے ایک طرف رکھ دیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا سکتے ہیں تو 23 لاکھ جو ہے نا وہ فلسطینی اہمیت نہیں رکھتے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، تو روشنی ایسے ہی تو نہیں آ جاتی، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ لیکن قربانی دینے کے لیے اسماعیل کی طرح اپنے آپ کو پیش کرنا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، یہ ہمت کی بات ہے، یہ کوئی کر کے دکھائے نا، یہ جرت کی بات ہے۔ تو آدمی پکا ہوتا ہے در حقیقت جب اسے دنیا کے کسی بھی نقصان سے اس کی سوچ اوپر ہو جائے، جب وہ اس پابندی سے آزاد ہو جائے، یہ نفع و نقصان کی میزانیہ لگانے والی سوچ سے نکل جائے، تب ہوگا۔ اچھا یہ کب ہو سکتا ہے؟ دنیا سے رستگاری، دنیا کی محبتیں آدمی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ بھائی یہ تو نہیں چھوٹتی۔ اس کو چھوڑنے کا ذریعہ ہے، اس کے مقابل ایک دوسرا نقطہ نظر ہے۔ یہ جو پہلی آیت ہے نا، یہ آیت نمبر 18، اس میں یہ بات آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اچھا یہ اللہ کا تقوی، اس کا مطلب کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیں۔ اللہ کے تقوی کا مطلب ہے، ویسے تو ترجمہ کیا جاتا ہے بعض جگہوں پہ، ہم نے یہ ترجمہ دیکھا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے پرہیزگار بنو، متقی کا مطلب پرہیزگار، یعنی آپ اللہ سے ڈر کے پرہیز کرو کہ میں نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، یہ وہ کام ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، میں ان کاموں سے پرہیز کر رہا ہوں۔ لیکن یہ ڈر اور خوف کے لفظ کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا آپ سمجھ لیں، چونکہ یہاں پہ دیکھیں خوف کا لفظ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، یہاں خوف کا لفظ نہیں آیا، تقوی کا لفظ آیا ہے۔ ہم نے ترجمے میں اگر خوف لفظ لے آئے ہیں تو یہ جو ہماری اپنی سمجھ ہے کہ ہم کیا لے کے آئیں۔ اصل میں تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، تقوی کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا۔ دیکھیں آپ سب کو یہ دعا یاد ہوگی، یہ تو نماز میں پڑھتے ہیں، وقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ یہ جو کے ہے نا تو ہم ہو گئے، ہمیں بچا، اور واو تو عاطفہ ہو گئی، اور یہ جو کے ہے یہ ہے اصل میں فعل امر، تو بچا، لیکن یہ بنا کس سے ہے؟ یہ اصل میں تقی تھا، تقی، اور تقی سے جو جب امر بناتے ہیں نا تو پہلے تو تے اڑتی ہے، وہ اڑ گئی، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اسے جزم لگتی ہے، تو جزم اس کو لگ نہیں سکتی تھی، وہ پہلے ہی جو ہے نا یہ بغیر اس کے تھی، کاف کے نہیں، وہ ایک بیمار الفاظ ہوتے ہیں جن کے بیچ میں یا واو الف آ جاتا ہے، حمزہ آ جاتی ہے، انہیں بیمار تعلیلات والے ہوتے ہیں، تو وہ یہ بھی اڑ گئی، پیچھے رہ گیا ایک اکیلا کاف جس کے نیچے زیر ہے۔ یہ جو زیر ہے یہ بتا رہی ہے کہ اس کے آگے یہ تھی جو اب نہیں ہے، تو وہ ایک کا مطلب کیا؟ تو بچا۔ اب وہی جو تقی تھا، یہ اصل میں اس کی جو ایک واو اس کی اڑ چکی ہوئی تھی پہلے ہی، یہ وقا یقی تھا، وقا یقی سے تقی بنا، تو وہ جو واو ہے وہ بھی ہٹی ہوئی تھی، تو یہ بھی ہٹ گئی، تو پیچھے کے رہ گیا۔
اب اس واو کو واپس لائیں، باب افتعال میں لے کے جائیں تو یہ ابتقا بنے گا، تو وہ واو پھر تے میں بدل کے اتقا ہو جاتا ہے۔ یہ متقی اصل میں موتقی تھا، تو وہ موتقی جیسے ہوتا ہے، یعنی مختلف الفاظ بنتے ہیں اسی باب سے، تو مفتعل وزن ہے، تو موتقی، تو وہ اب بن گیا متقی، واو تے سے بدل گئی۔ تو اب آپ اس کا مطلب ہو گیا بچنا۔ یہ پہلے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کا مطلب ہے بچانا، اور یہ جو باب افتعال میں گیا تو اس کا مطلب ہو گیا بچنا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب کہا گیا اتقوا اللہ، اللہ سے بچو، صحیح ترین ترجمہ یہ اچھا، لیکن اللہ سے بچو کے اندر ہمارے جو اس میں گا کہ اللہ سے بچنا یا اللہ سے بچو کا کیا مطلب، جو گویا جیسے کسی سے کنارہ پکڑتا ہے آدمی، بچ کے نکل جانا، وہ فلانے سے بچ کے نکل گیا، یہ سینس صحیح نہیں ہے۔ بچنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچو، بچنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچو، بچنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچو۔ یہ مطلب اگر رکھیں گے تو بات صحیح طرح سے واضح ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ بچنا، اس کو جو ایک مثال سے سمجھایا ایک صحابی نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس تھی، وہاں پہ پوچھا گیا، یعنی اصل میں سیکھنے سکھانے کا عمل اسی طرح ہوتا ہے نا، سوال سامنے رکھیں تو ایک آدمی اپنا سوچ کے مطابق جواب دے گا، دوسرا آدمی اپنی سوچ کے مطابق جواب دے گا۔ آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس تقویٰ کی تعریف کو سب سے زیادہ پسند کیا، بندے نے سمجھایا کہ میرے ذہن میں تقویٰ کا یہ مفہوم ہے کہ جیسے آپ کسی جنگل میں جا رہے ہوں، رستہ جو ہے نا وہ ہو جیسے پتھریلا رستہ، کھڈے وغیرہ ہیں، اور یہ کہ سائیڈوں پہ ہوں جھاڑیاں، پاؤں کا نہیں پتہ ہو کدھر پڑے گا، کسی ہو سکتا ہے گڑھے میں پڑے، اور یہ کہ دامن کے الجھنے کا خطرہ ہو، وہ پرانے کپڑے ذہن میں رکھیں کھدڑ کے، ذرا سا کانٹا لگے تو پورے ہی پھٹ جاتے تھے۔ تو اب آدمی اپنے کپڑے بچانے کے لیے جس طرح، اور اب گرنے سے بچنے کے لیے جس طرح محتاط ہو کے چلے گا، ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھے گا، دائیں سے بائیں سے اپنے آپ کو بچائے گا کہ کہیں کسی جھاڑی سے الجھ نہ جائے۔ تو یہ جو احتیاط ہے، یہ جو محتاط روی ہے، اس احتیاط اور اس محتاط روی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو دنیا ہے یہ گویا برائیوں سے اٹی پڑی ہے، آپ ہوشیار نہیں رہیں گے، چوکنے نہیں رہیں گے، چوکس نہیں رہیں گے، ہر وقت جو ہے نا وہ شیر کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہوں گے دنیا کو، تو یہ جیسے اس رستے میں انسان کو کوئی کانٹا چبھ سکتا ہے، یا اس کے دامن کے ساتھ الجھ سکتا ہے، تو اس کا دامن کسی جھاڑی کے ساتھ الجھ سکتا ہے، یا پاؤں کسی غلط جگہ پہ پڑ سکتا ہے، اسی طرح جو ہی آپ غیر محتاط ہوں گے، آپ سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی غیر اخلاقی حرکت سرزد ہو سکتی ہے، کوئی نافرمانی کا کام ہو سکتا ہے، کوئی اللہ کی ناراضگی والی بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ نہ کہو کہ ہم بھول گئے، یہ نہ کہو ہماری توجہ نہیں تھی، یہ نہیں کہو کہ ہم ادھر متوجہ نہیں تھے، بلکہ متوجہ رہو، بلکہ محتاط رہو، بلکہ چوکنے رہو۔ ہمارے علاقے کے اعتبار سے جو ایک بہترین مثال ہوگی وہ ہوگی جب کورا پڑ جاتا ہے، برف ہو اور برف کے اوپر کورا ہو، تو آپ کو پتہ ہے جو اس پہ چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو یہ جو رستوں کا ابھار شبار ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا، سارے وہ برف کے ساتھ برابر ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہاتھ میں سوٹی ہوتی ہے نا، پہلے اس سے دیکھتے ہیں کہ یار کہیں کھڈا تو نہیں ہے، پھر اس کے بعد پاؤں دھرتے ہیں، وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ کہ کہیں سلپ نہ ہو جائیں۔ اور اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو اس میں بھی بڑی زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، ذرا سپیڈ زیادہ ہو، بریک لگائیں گے جا کے دوسری گاڑی میں بجے گی، یا یہ کہ موڑ مڑتے ہوئے جو ہے نا وہ سکٹ کر کے کہیں نیچے ہی اتر جائے گی۔ تو بہت احتیاط سے برف کے اوپر چلا جاتا ہے، اور چوکن نہ ہو کے وہاں اس طرح آپ ادھر ادھر نہیں سوچ سکتے، پوری طرح آپ سڑک پہ متوجہ ہوں گے راستے کے اوپر، تب آپ خیریت سے پہنچیں گے، وگرنہ کہیں بھی سلپ ہوں گے۔ اگر پیدل چل رہے ہیں تو گریں گے، پتہ نہیں بازو ٹوٹے گا، کیا ہوگا، جو بھی اب نقصان ہو وہ تو پھر اس کے بعد کا ہے۔ گاڑی پہ ہیں تو وہ بھی کہیں جا کے لگے گی۔ محتاط ہو کے آپ راستہ طے کریں گے۔ گویا یہ زندگی کا راستہ اس احتیاط کے ساتھ طے کرنا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں اللہ کا کوئی حکم مجھ سے ٹوٹ نہ جائے۔ پہلے سے چوکنا رہنا ہے، پہلے سے محتاط رہنا ہے، پہلے سے ہوشیار رہنا ہے، پہلے سے چوکس رہنا ہے، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اچھا، اب اگر غلطی ہو جائے، فرض کریں جیسے بندہ گر گیا، کیا کرے گا؟ فوراً اٹھ کھڑا ہوگا نا۔ کوئی بھی گرنے والا اس کی پہلی کوشش کیا ہوتی ہے؟ فوراً کھڑا ہو، کسی کے دیکھنے سے پہلے کھڑا ہو جائے، بلکہ اٹھ کے ادھر ادھر دیکھے گا کسی نے دیکھا تو نہیں، مذاق اڑے گا کہ بھائی یہ گر گیا ہے، تو اس سے پہلے یہ کھڑا ہو جاؤں۔
بالکل یہ بات اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ کا کام ہو جائے، فوراً پلٹ آؤ واپس سے، جسے توبہ کہتے ہیں نا، یہ فوراً پلٹنے کو کہیں گے۔ انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ، توبہ اللہ کے ذمے ہیں ان لوگوں کی جن سے غلطی ہو جاتی ہے جہالت سے۔ جہالت کا مطلب کیا ہے؟ جذبات کے طوفان میں بہہ کر۔ معلوم ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، معلوم نہ ہو تو غلطی کر کے بھی نہیں پتہ چلے گا۔ غلطی کر کے پتہ لگنے کا مطلب کہ میں نے غلطی کی ہے، یہ اسی لیے ممکن ہے کہ معلوم تھا کہ یہ غلط کام ہے، لیکن جذبات اتنے شدید تھے کہ عقل روک نہیں سکی وہ کام کرنے سے، بندہ وہ کام کر گیا۔ لیکن جب وہ کام کر لیا تو اب تو جذبات ٹھنڈے ہو گئے، جو ہی ٹھنڈے ہوں گے اسے یاد آئے گی کہ میں نے غلطی کی، تو اب وہ پلٹ آئے فوراً۔ انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ قریب ہی سے توبہ کر لیتے ہیں، یعنی فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا گرا فوراً کھڑا ہو گیا۔ تو یہ جو تشریح ہے نا اس کی تقویٰ کی، اس سے جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ کیا؟ احتیاط سے زندگی بسر کرنا، محتاط روی اختیار کرنا، یا اس کا ایک اور ترجمہ آپ کر لیں، اللہ کا لحاظ رکھنا۔ ہم کہتے ہیں نا اس مڑا لحاظ نہ کیتا، اب یہ لحاظ کا لفظ ذہن میں رکھیں نا، اس مڑا لحاظ نہ کیتا، یعنی اس کو میرا خیال خود کرنا چاہیے تھا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اسے خود احساس ہونا چاہیے تھا کہ بھئی یہ میرا بڑا ہے اور میرے جو ہے رشتے میں بھی بڑا ہے، تعلق واسطہ بھی ہے، میرے ساتھ اس کی جو ہے نا وہ اچھائیاں بھی ہیں، تو یہ اس سب کے بدلے میں جو ایک روش بنتی ہے اسے کہتے ہیں لحاظ کرنا۔ تو گویا اللہ کا لحاظ کرو، تو یہ لحاظ کے لفظ کو ذہن میں رکھیں تب بھی آپ کو تقویٰ کا لفظ صحیح معنی میں سمجھ آ جائے گا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا لحاظ کرو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے بچتے رہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے جو ہے نا ناراضگی سے بچو، اللہ کی سزا سے بچو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا پاس رکھو۔ یہ ہو گئی ایک بات، یہ اللہ سے تعلق۔ اچھا، اس تقویٰ کے لیے بنیاد کیا بنے گی؟ اب یہ بہت اہم بات ہے جو ابھی آ رہی ہے آگے۔ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان دیکھے، نفس ہر جان ہر نفس یہ دیکھے، تنظر یہ وہی نظر سے بنا ہے، وَلْتَنْظُرْ ہر نفس لازماً دیکھے، ما قدمت جو کچھ اس نے مقدم کیا آگے بھیجا، لغدن کل کے لیے۔ اب یہاں کل سے مراد کیا ہے؟ ہاں، یعنی ایک تو آج بدھ ہے تو کل جمعرات ہوگی، یہ نہیں مطلب آج دنیا ہے کل آخرت ہوگی۔ آج یہاں پہ میری مرضی ہے، میرا گھر میری مرضی، میری دولت میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، ٹھیک ہے، میری زبان میری مرضی، لیکن کل جا کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہر عضو کا حساب دینا ہے۔ تو اب کل سمجھ میں آیا، یہاں کل سے مراد آخرت ہے، آج سے مراد دنیا اور کل سے مراد آخرت۔ ہر جان دیکھتی رہے کہ اس نے کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے کیا کھٹی کی ہے، کیا آگے بھیجا ہے۔ یہ آگے بھیجنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی بیٹا چلا گیا سعودی عرب چلا گیا کمائی کرنے کے لیے، تو اب وہاں جا کے تو وہ بھیج رہا ہے واپس اپنے گھر کی طرف، اس نے کل لوٹ کے گھر آنا ہے، اور وہ دیکھتا رہے کہ اس کے گھر میں اب اس کے واپس آنے کی کتنی کچھ جو ہے نا وہ سرمایہ جمع ہو گیا ہے تاکہ آ کے کوئی کاروبار کر سکے، کوئی گھر بنا سکے یا شادی کر سکے، وہ دیکھتا رہتا ہے یا نہیں؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو وہاں بیٹھ کے پورا حساب جوڑتا رہتا ہے کہ کب میری واپسی جو ہے نا ہونی چاہیے، سال کے بعد ہونی چاہیے، 1.5 سال کے بعد ہونی چاہیے، 2 سال کے بعد ہونی چاہیے، تاکہ وہ آگے کی میں اپنی زندگی ذرا اپنی تھوڑی آرام سے، چین سے، سکون سے بسر کر سکوں۔ تو جیسے سعودی عرب والا یہ سوچتا ہے کہ میں نے کل کے لیے کیا اپنے ملک میں بھیجا ہے، ایسے بندہ مومن یہ سوچتا ہے کہ یہ اس دنیا کی اہمیت نہیں ہے، کل کی اہمیت ہے جہاں میں نے ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، ادھر کے لیے میں نے کیا کھٹی کی ہے، ادھر کے لیے میں نے کیا کمائی کی ہے، ادھر میں نے آگے کیا بھیجا ہے جو کل میرے کام آئے گا۔ دنیا تو سب یہاں رہ جائے گی۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا۔ تو اس تقویٰ کی بنیاد یہ سوچ بنتی ہے کہ میں نے کل کے لیے کھٹی کرنی ہے۔ آخرت کا یہ تصور ہر لحظہ اگر ذہن میں نہ ہو تو اللہ کا تقویٰ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ آپ بے شک اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آپ اللہ پر ایمان رکھیں گے اور
پھر یہ کہ آپ بحثوں میں پڑے رہیں گے، علم کلام کی بحثیں ہو رہی ہوں گی، یہ اللہ کی یہ شان ہے، اللہ کا یہ مقام ہے، اللہ کا یہ رتبہ، یہ ساری باتیں تقریریں بہت بہترین ہوں گی، ثنا بڑی اچھی پڑھیں گے آپ، پتہ نہیں کیا کہ آپ زمین آسمان کے کلابے اللہ کی ثنا میں ملائیں گے، سب کچھ ہوگا، عمل صفر، بلکہ وہ ثنا پڑھنے کے بھی پیسے مانگیں گے، آپ یہ چاہیں گے کہ اس سے بھی کچھ آپ کی دنیا بن جائے، وہ سارا کام بھی اسی ایک پروفیشنل جذبے کے تحت کریں گے، کوئی نیکی بھی ہوگی تو وہ بھی اسی چکر میں ہوگی کہ دنیا میں اس کا کیا فائدہ ہے، سیاسی فائدہ کتنا ہوگا اس کا، زکوٰۃ بھی دیں گے تو اس خیال سے دیں گے کہ چلیں 4 ووٹوں ہی میں اضافہ ہو جائے، اس کو دوں جو کل ووٹ بھی دے، یعنی زکوٰۃ بھی اب ہم فی سبیل اللہ نہیں دیتے، فی سبیل الووٹ دیتے ہیں۔ تو بہرحال خیر، اب آپ سوچئے کہ انسان کا عمل درست کرنے والی شے کیا ہے؟ آخرت کا تصور، یعنی اللہ کے سامنے جا کے پیش ہونا ہے۔ دیکھیے، اللہ سے ڈرو یعنی اللہ سے بچو یا اللہ کا لحاظ رکھو، کیوں؟ کل اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ خوف کا لفظ اس چیز کے ساتھ آیا ہے، قرآن مجید میں آیا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص، تو وہ شخص کے جو ڈرا، جس نے خوف محسوس کیا۔ مقام کھڑا ہونے کو کہتے ہیں، مقام، اس کا مقام کیا ہے؟ یعنی اس کے کھڑے ہونے کی جگہ کیا ہے؟ مقام ربی، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرا، جسے خوف ہوا کہ اسے کل اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے۔ اسی طرح وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان میں آیا کہ جس کو یہ خوف رہا کہ اس نے کل اپنے رب کے حضور جا کے کھڑا ہونا ہے تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو یہ آخرت میں رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا، یہ انسان کے اندر وہ تقوی پیدا کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا عمل درست ہوتا ہے۔ اگر وہ آخرت ترجیح نہ رہے، آخرت مستحضر نہ رہے، آخرت ذہن میں تر و تازہ نہ رہے، تو دنیا میں تو بڑی کشش ہے۔ دیکھیں، آپ سوچیں، آج ایک مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے، چلیں جی آپ کا ایک نام ہے، آپ کی رائے ہے، اس رائے کی ایک اہمیت ہے، مثلا چلیں مجھے 100 آدمی میری بات کو وزن دیتا ہے، چلیں صرف اس وجہ سے کہ میں نے کہی ہے، دلیل کو چھوڑیں، صرف اتنی سی بات پر کہ اس نے کہی ہے تو ٹھیک ہی ہوگی۔ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا پاگل، جو کہتے ہیں فلانے نے کہی ہے تو ٹھیک ہی کہاں ہوگا۔ اب فرض کریں 100 آدمیوں کے اوپر میرا انفلوئنس ہے، تو کوئی یہاں پہ رائے عامہ ہموار کرنا چاہتا ہے کہ جو قبلہ اول ہے، بیت المقدس ہے، وہ یہودیوں کو ملنا چاہیے، تو اب فرض کریں میں یہ رائے دوں کہ بھائی ہاں وہ یہودیوں ہی کا حق ہے، تو اس کی کوئی قیمت تو مجھے مل ہی جائے گی نا، کیونکہ 100 آدمیوں کے اوپر تو میں انفلوئنس کر سکتا ہوں۔ تو کیا شے مجھے روکے گی؟ بھائی اس قیمت کے اندر کوئی کشش نہیں ہے۔ ہر آدمی کی ایک قیمت ہوتی ہے، وہ قیمت اسے مل جائے تو بکنے کے لیے تیار نہیں ہو جائے گا، کیا شے روکے گی اسے؟ اسے پتہ بھی کسی کو نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا، وہ تو خفیہ سودا ہوتا ہے نا، کون سا کوئی ساری دنیا کے سامنے ہوتا ہے، پتہ بھی کسی کو نہیں چلے گا، اور دن بھی اچھے گزر جائیں گے، کیا شے روکے گی؟ اللہ کے سامنے تو جا کے پیش ہونا ہے نا، وہاں جا کے تو حساب دینا ہے نا۔ تو دیکھیں، دل آئے بھی تو ڈر کون سا ہے؟ اس سے تو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اب وہ واقعہ یاد کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا، کہ وہ جب رات کو گشت کر رہے تھے، ماں بیٹی کا مکالمہ ہو رہا ہے، بیٹی کہہ رہی ہے دودھ تھوڑا ہے، ماں نے کہا تھوڑا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا اس میں پانی ڈال دو، سارے گاہکوں کو دینا ہے، آخر پورا کرنا ہے، کیسے پورا ہوگا، تھوڑا پانی ڈال۔ اس نے توبہ، یہ تو جو حضرت عمر نے اس پر بڑی سخت وہ جو ہے نا وہ قانون بنایا ہوا ہے، سزا ملے گی۔ تو کہا کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو واقعی رات کو تو کوئی عمر نہیں دیکھتا، ہر قانون توڑا جا سکتا ہے، ریاست ہر وقت تو نہیں دیکھ رہی ہوتی، چلیں سڑک کے اوپر تو لگے ہوئے ہیں کیمرے، گھر میں تو کیمرے نہیں لگے ہوتے۔ تو بیٹی نے کیا جواب دیا جی؟ کہ عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، کل اس کے سامنے جا کے جواب دینا ہے۔ اچھا خدا ابھی تو نہیں پوچھتا، ابھی پانی ڈال دیں تو خدا فوراً عمر کو بتائے گا کہ انہوں نے پانی ڈالا ہے؟ نہیں بتائے گا۔ خدا کب پوچھے گا؟ آخرت میں پوچھے گا۔ تو یہ ہے اصل میں یہ تقویٰ کی بنیاد ایمان بالآخرہ ہے۔ تقویٰ ہے کس کا؟ اللہ کا، لیکن اس کے لیے موٹیویٹنگ فورس، جسے کہتے ہیں قوت محرکہ، جیسے گاڑی کو چلانے کے لیے آپ کو انجن چاہیے نا، اور انجن کو چلانے کے لیے پیٹرول چاہیے، پیٹرول نہیں ہوگا تو انجن کیسے چلے گا؟ پیٹرول یا ڈیزل کے بغیر تو نہیں چلے گا۔ اسی طرح بس سمجھ لیجئے کہ آپ کے جو ہے نا وہ سیدھا رہنے کے لیے ایمان باللہ چاہیے،
یعنی وہ اس کے لیے جو اصل آپ کی طاقت ہے وہ ہے، لیکن اس کے اندر جو وہ بنے گی قوت جو آپ کو متحرک کرے گی وہ ایمان بالآخرہ ہے، اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا۔ قرآن مجید میں آیا ہے سورۃ العلق میں، ان الانسان لیطغی، یہ انسان سرکش ہو جاتا ہے، یعنی نافرمان ہو جاتا ہے، اللہ کا باغی ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ الرآہ استغنیٰ، جب دیکھتا ہے کہ نافرمانی کرنے پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ اب وہ برف پہ گرنے سے چوٹ نہ لگے تو پھر تو بندہ خود ہی سکیٹ کر کر کے مزے کرے گا نا۔ اسی طرح آپ سوچیں دنیا میں جب اللہ کی انسان نافرمانی کرتا ہے تو دنیا تو بڑی مرغوب اور یعنی شاندار ہو جاتی ہے۔ حرام خوروں کی دنیا تو کیا عیاشیاں ہیں۔ اب آدمی حلال پہ قناعت کیسے کرے؟ ان الی ربک الرجع، یہ یقین کہ تجھے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یہ سیدھا رہے گا۔ جس کو یہ یقین نہیں ہوگا وہ دنیا کی طرف چل ہی پڑے گا۔ اب جو دنیا کی طرف چل پڑے گا، اب آئیے بنیان مرصوص کی طرف واپس آئیں، تو جو دنیا کی طرف چلا ہوگا اس کے دنیا میں مفادات ہیں، جس کے دنیا میں مفادات ہوں گے وہ قربانی نہیں دے سکتا۔ جو قربانی نہیں دے سکتا وہ کچا ہے، جو کچا ہے وہ بنیان مرصوص میں کام نہیں آ سکتا۔ سمجھ آ گئی نا ساری بات کی؟ تو یہ جو بات یہاں پہ اس رکوع کی یہ پہلی آیت حزب اللہ کے افراد کی تیاری کا پروگرام لیے ہوئے اپنے اندر، کہ اس کی جڑ اور بنیاد اور اس کی روح اور اس کی اسپرٹ وہ ہے تقوی، اللہ کا تقوی، جس کی بنیاد پر وہ سارا اس کی اصلاح ہوگی اور اس کے اندر قربانی کا مادہ پیدا ہوگا۔ قربانی کا مادہ اسے طاقتور بنا دے گا۔ وہ علامہ نے جہاں یہ بات کہی ہے نا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے وہ کعب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ جو باد مخالف ہے یہ کیا کرتی ہے؟ نقصان کرتی ہے نا، آپ کی فصل اجاڑ دے گی، اور آپ کو پٹک دے گی، آپ کی چھت اڑا دے گی۔ باد مخالف کا یہی کام ہے نا۔ تو جب باد مخالف چلتی ہے تو آدمی گھبراتا ہے اس لیے کہ نقصان ہو جائے گا، پھر یہ کہ ریزسٹنس زیادہ ہو جاتی ہے، طاقت زیادہ استعمال کرنی پڑتی ہے اس کے مقابل چلنے کے لیے، تو آدمی پہ گھبراہٹ طاری ہوتی ہے۔ تو کہا اس سے نہ، یہ نقصان سے مت ڈرو، اگر آپ اس کے مقابل زور لگاؤ گے تو یہ آپ کو اٹھائے گی، یہ بجائے اس کے گرانے کے آپ کے اٹھانے کے کام آئے گی۔ تو یہ مصیبتیں، اب دیکھیے بالکل نقطہ نظر الٹ ہو گیا۔ یہ مصیبتیں، یہ مصائب، یہ آلام، یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ شدائد، یہ تمہیں گرانے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ تمہیں اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو گرانے کے لیے اصل میں جب آپ دنیا کی محبت ہے تو پھر وہ آپ کو لگے گا گر گیا ہوں، آخرت کی محبت ہے تو آپ کو لگے گا کہ میں تو یہ سب اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب یہ بھی اقبال ہی کا شعر ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تم اپنی جان بچا رہے ہو، اپنا مال بچا رہے ہو، اپنے اقتدار بچا رہے ہو، اپنا جو ہے نا گھر بچا رہے ہو، اپنا کاروبار بچا رہے ہو، اپنی نوکری بچا رہے ہو، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یعنی یہ اس سب کو، یہ جو سارا کچھ بنا ہوا ہے اسے آئینے سے تشبیہ دی ہے کہ شکستہ ہونا، شکست و ریخت، ٹوٹ پھوٹ، یعنی تمہارے کاروبار کا نقصان ہو گیا، تمہاری ملازمت چلی گئی، تمہارے جسم کے پرخچے اڑ گئے، تمہارا کنبا جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو گیا، یہ جو بھی توڑ پھوڑ ہوئی ہے تمہارے اس کاروبار دنیا کے اندر یا مال و متاع دنیا کے اندر یا دنیا کے تعلقات کے علائق دنیاوی کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، یہ توڑ پھوڑ ہی تو تمہیں اللہ کی نظر میں عزیز تر کر رہی ہے، اس کے محبوب بن رہے ہو، اس کی محبت کے یہی تو مناظر ہیں کہ یعنی تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ ساری بات قربانی ہی سے تو یعنی یہ تاریخ لکھی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں حابیل ہوں، اسماعیل ہوں، حسین ہوں، یہ ساری جان سے گزر گئے نا تو اللہ کے محبوب ہو گئے۔ یا وہ جو صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے والے، ابو بکر ہوں، عثمان ہوں، عبد الرحمن ابن عوف ہوں، وہ اللہ کے محبوب ہو گئے نا۔ تو جنہوں نے بچا بچا کے رکھا ہے وہ تو محبوب نہیں بنے۔ تو یہ آگے ایک مضمون آئے گا کہ اللہ محبت کن سے کرتا ہے، وہ سورہ صف میں آئے گا، ان اللہ یحب الذین، تو وہ محبت کس سے کرتا ہے وہ ایک علیحدہ مضمون ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس کی بنیاد کیا بنتی ہے۔ تقویٰ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی خاطر قربانی دینا، سب کچھ لٹا دینا، سب کچھ لگانے کے لیے تیار رہنا۔ ہم نے تقویٰ کو کہاں محدود کر دیا؟ ایک خاص قسم کی شکل بنا لینا، ایک وضاقتہ اختیار کر لینا،
ख़ास तरह का लिबास जो है ना वो पहनना शुरू कर देना, और ख़ास तौर तरीके इख्तियार कर लेना, और फिर ये कि समझना ये कि मैं मुत्तकी हो गया हूँ, इसका अमामा है, इसकी पगड़ी है, इसका चोगा है, इसका ये जो है ना वो जुल्फ़ें हैं, इसकी दाढ़ी का साइज़ बिल्कुल प्रॉपर है, और इसका पांचे हमेशा टखनों से ऊपर होते हैं, ये जो है ना 100 नफल रोज़ पढ़ता है। जिसके बारे में भी आपको ये पता लगे, आपका दिल कहेगा ये कौन सा बंदा है, मुत्तकी आदमी है जी, बड़ा मुत्तकी आदमी है। ये हमारे ज़माने में आके ये हुआ है। पहले जब हम बिल्कुल छोटे थे उस वक्त जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ले तो वो भी बहुत 5 वक्ता नमाजी, वो बहुत बड़ी बात होती थी। अब तो खैर हर फराडी भी 5 वक्ता नमाज़ पढ़ लेते हैं। उस वक्त बड़े बड़े यानी दाढ़ी सफ़ेद होने के बाद ही शुरू करते थे अक्सर और बेशतर, तो बल्कि दाढ़ी भी बाद में ही रखते थे। तो वो उस वक्त समझा जाता था कि ये 5 वक्ता नमाजी बंदा है, और यानी बहुत परहेज़गार आदमी है। असल परहेज़गारी ये है इंसान दुनिया की मोहब्बतों से परहेज़ करे। और आगे चूँकि फ़िस्क का लफ्ज़ भी आ रहा है तो अभी मैं सिर्फ इशारा कर दूँ, ये दुनिया की मोहब्बतों में जो पड़ गया वही फ़िस्क है। सूरह तौबा की आयत नंबर 24 ज़हन में लाएँ। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा। 8 मोहब्बतों का जिक्र है। दुनिया की जो मोहब्बतें होती हैं 8 हिस्सों में बांटी गई हैं। आबाउकुम आप समझते हैं, माँ बाप दादा नाना सारे आ जाएंगे इसमें। आबाउकुम, अबनाउकुम में बेटे भतीजे भांजे, वो आगे जो है ना पोते वगैरह सारे आ जाएंगे, पोतियाँ नवासे नवासियाँ। अबनाउकुम, इख़वानुकुम भाई, वो कज़न वगैरह सारा पूरा वो जो है टब्बर शामिल कर लीजिए। इख़वानुकुम, अज़वाजुकुम, खामदों के लिए बीवियाँ और बीवियों के लिए खामद, ये दोनों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, अशीरा ये यानी घराना जैसे बरादरी होती है, कुंबा कबीला पूरा, ये अब अशीरा हो गया। उसकी भी एक मोहब्बत होती है, कौम की मोहब्बत। अब कौम प्रस्त रहनुमा होते हैं ना, तो वो कौम की खातिर जान भी देते हैं, तो कौम की मोहब्बत। तो 5 मोहब्बतें ये सारी रिश्तेदारियों की मोहब्बतें। आबाउकुम, अबनाउकुम, इख़वानुकुम, अज़वाजुकुम, अशीरतुकुम, ये सब रिश्तेदारियाँ हैं। और 3 मोहब्बतें हैं मालो मताए दुनिया की। व अमवालो निक़्तरफ़्तुमूहा, माल जो मेहनत से कमाए। बड़ी देखें ना कुरान कैसे बात करता है, माल कौन से, जो मेहनत से कमाए। जो माल मुफ्त में मिला हो उससे मोहब्बत नहीं होती, जो मेहनत करके कमाया हो मोहब्बत उससे होती है। वह अमवालो निक़्तरफ़्तुमूहा, वो अमवाल जो तुमने मेहनत करके कमाए। अच्छा, ये माल आज हमारे दौर में पैसे के लिए इस्तेमाल होता है। रुपया करेंसी, उसके लिए माल का लफ्ज़ है। उसके पास बड़ा माल है, यानी हमारे जहन में आता है उसके पास पैसे रुपए बहुत हैं। पहले वक्तों में माल इसको नहीं कहते थे। माल असल में या तो सोना है या चांदी है या माल मवेशी है। आज भी वो जो पुराने, अगर आपने देखा हो ना, माल कितना है यहाँ, क्या रखे हैं, माल क्या रखे हैं, तो उससे मुराद यही होती है भैंस है या नहीं है, बकरी है या नहीं है। तो माल असल में उसको कहते थे। ये जो चौपाई वगैरह आपने मवेशी घर में रखने वाले पालतू जो हैं वो माल कहलाता था। तो बहरहाल उसमें ये सोना चांदी भी शामिल है। तो अब सोने चांदी ही की एक नकल कह लें, या उसका ये वो जो है ना ये दिरहम और दिनार या रुपया का या पाउंड और जो है ना वो हैं डॉलर हैं, तो आप उसको भी माल कह लें। वह अमवालो निक़्तरफ़्तुमूहा, दूसरी मोहब्बत ये हो गई। व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, तीसरी चीज़ आ गई तिजारत, जिसकी फरमाया कसाद बाज़ारी का तुम्हें धड़का लगा रहता है। कसाद बाज़ारी यानी उसमें यानी सौदेबाजी में कमी हो जाए, कहते हैं ना मार्केट गिर गई है, तो वो ज़रा कसाद बाज़ारी है। सौदा बिक नहीं रहा या मार्केट में लोग गाहक आ नहीं रहा, तो ये कसाद बाज़ारी की सूरत पैदा हो गई है। अब इसके अंदर आप, ये पुराने वक्त की बात है, नए वक्त में नई चीज़ आई है, वो है मुलाजमत। तो मुलाजमत कोई कसाद बाज़ारी क्या है, मुलाजमत से कोई निकाल दे। कितना खौफ होता है मुलाजिम को कि कहीं मुझे निकाल ना दे। सरकारी मुलाजमों को कम खौफ होता है, लेकिन ये कि जो प्राइवेट होते हैं उन्हें तो हर वक्त ये धड़का होता है कि हो सकता है कल लेटर मिल जाए कि भाई आप अगले महीने से नहीं आना। तो लेकिन खैर सरकारी मुलाजिम भी निकाले तो जा सकते हैं, लिहाजा डरते तो वो भी रहते हैं, या ट्रांसफ़र से डरते रहते हैं कि कहीं दूर दराज ट्रांसफ़र न हो जाए। तो ये तिजारतुन तख़शौना कसादहा के अंदर ये शामिल कर लें। तो ये 3 हो गई। ये माल से मुताल्लिक़ हैं 3 मोहब्बतें, और ये 5 मोहब्बतें रिश्तेदारियों से मुताल्लिक़ हैं। कुल कितनी हो गई जी? 8 हो गई।
ان 8 کے بارے میں فرمایا اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں، احب الیکم، تمہیں محبوب تر ہیں، من اللہ، اللہ سے، و رسول ہی، اور اللہ کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قربانی دینا۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا، قربانی کیا دے گی؟ یہ رشتہ داریوں کی قربانی دینی پڑے گی نا۔ کتنے مدینے آئے تھے جن کے رشتہ دار مکے میں رہ گئے تھے، اور کتنے تھے جن کو اپنے رشتہ داروں سے لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ ابو بکر ادھر ہیں تو بیٹا ادھر ہے، آمنا سامنا ہو گیا ہے۔ تو اگر تمہیں یہ پہلی بات تو یہ ہوگی، جہاد اصل میں یہ ساری، اچھا جہاد پہ نکلیں گے تو مال کی قربانی، جہاد پہ نکلیں گے تو یہ بھی خطرہ ہے کہ آپ کی نوکری چلی جائے، جہاد پہ نکلیں گے تو یہ بھی ہے کہ کاروبار خراب ہو جائے۔ تو یہ سارا در حقیقت آپ سمجھ لیں کہ یہ 11 محبتیں، 8 محبتیں یہ اور 3 محبتیں وہ پرانا ترازو آپ کو یاد ہے؟ اب تو یہ ڈیجیٹل آ گئے ہیں نا، الیکٹرانک ترازو آ گئے ہیں، وہ پرانا وہ جو پلڑوں والا ہوتا تھا، اگر آپ ایک طرف وہ 8 محبتیں ڈالیں، دوسری طرف 3 ڈالیں، 8 یہ دنیا کی محبتیں، 3 یہ جو ہے نا دین کی محبتیں، اللہ، رسول اور جہاد کی محبت، اگر تو یہ دین والا پلڑا بھاری ہو گیا تو کامیاب ہے، اور اگر یہ ہلکا نکلا، یہ اوپر چلا گیا اور 8 محبتوں والا بھاری نکلا، تو آگے الفاظ کیا ہیں؟ اگر تمہیں یہ 8 والا بھاری ہو گیا ہے، فتربصوا، جاؤ انتظار کرو۔ انتظار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں میں کہیں انٹرویو دینے کے لیے گیا، انہوں نے میرا انٹرویو کیا ہے، ایک سوال پوچھا، دوسرا پوچھا، تیسرا، اس کے بعد مجھے کہا جاؤ انتظار کرو، آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پاس فیل بتاتے ہیں۔ جتنا انٹرویو کرنا تھا وہ پورا ہو گیا، اب مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر انہوں نے 10 سوال پوچھنے تھے اور 3 سوالوں کے بعد مجھے کہا گیا جاؤ انتظار کرو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فیل۔ کیونکہ پہلے سوال کا جواب دوں گا تو دوسرا پوچھا جائے گا، دوسرے کا جواب دوں گا تو تیسرا پوچھا جائے گا، تیسرے کا جواب دوں گا تو چوتھا پوچھا جائے گا، چوتھے کا جواب دوں گا تو 5واں پوچھا جائے گا، نہیں تو پھر رستے ہی میں فیل۔ اگر آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ آپ میں سے کسی نے دیا ہو تو اسے اندازہ ہوگا کہ جب آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس نے پہلے آپ کو کہا جی کہ آپ گاڑی اٹھاؤ، آپ نے اٹھائی غلط گاڑی، پک ہی غلط کی، تو ادھر ہی چلیں واپس۔ اچھا آپ نے پک تو زیادہ صحیح کر لی، لیکن اس کے بعد جب آپ مین روڈ پہ آئے، آپ روڈ پہ صحیح طریقے سے نہ انڈیکیٹر لگایا، نہ صحیح طرح سے دائیں بائیں دیکھا آپ نے، یا آپ نے بیلٹ ہی نہیں باندھا تھا، ادھر ہی فیل۔ آگے کون لے کے جائے گا آپ کو؟ تو یہ سمجھ لیں کہ جب کہا فتربصوا تو گویا فیصلہ ہو گیا فیلئر کا۔ اب کس کا انتظار کرنا ہے؟ پھر انتظار کرنا ہے حتیٰ یاتی اللہ امری، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ دنیا بنی تھی امتحان کے لیے، امتحان میں تم یہیں فیل ہو گئے ہو، اب انتظار کرو کہ اس کی اناؤنسمنٹ کب ہوگی، جس دن فرشتے تمہیں قبض کرنے آئیں گے، لینے آئیں گے، وصول کرنے آئیں گے، فیصلہ اس دن تمہیں سنا دیا جائے گا۔ لیکن یہ کہ فیصلہ ابھی ہو گیا ہے تمہارا، وہ عدالتیں نہیں ہوتی وہ جو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، یعنی سنایا نہیں جاتا لیکن محفوظ کر لیا جاتا ہے، تو تمہارا فیصلہ محفوظ ہے۔ اناؤنسمنٹ اس دن ہوگی جس دن تمہاری موت واقع ہوگی، تو اب جاؤ انتظار کرو اناؤنسمنٹ کا۔ اور وہ جو محفوظ فیصلہ ہے وہ ہے کیا؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کی قوم کو جو اللہ، رسول اور جہاد کے مقابلے میں ان چیزوں کو عزیز رکھیں، ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ فیصلہ ادھر ہو گیا کہ اللہ ہدایت نہیں دے گا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اور آخر میں اس آیت، اچھا یہ اب تقوی کا اب سمجھ آ گیا نا، اصل میں تقوی کیا ہے؟ آپ یہ قربانیاں دینے والے ہیں تو تقوی والے ہیں، اگر آپ یہ قربانیاں نہیں دے سکتے تو تقوی کا دھوکہ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بنا دنیا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں ہم متقی ہیں، اصل میں دنیا ہی سے بچنا تھا، اسی کی محبتوں سے بچنا تھا۔ اچھا یہ جو 8 محبتیں ہیں نا، اس کو علامہ اقبال نے بت قرار دیا ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، اب یہ 2 الفاظ ہیں، مال و دولت دنیا، اس کے اندر وہ مال سارا آ گیا، دولت اس سے مراد، دولت سے مراد یہ پیسہ بھی لیتے ہیں، لیکن دولت کا مطلب اقتدار بھی ہے۔ بینک دولت پاکستان جو ہے نا، اس کا مطلب وہ دولت وہ والی نہیں ہے، یعنی حکومت پاکستان کا، یہ دولت پاکستان یعنی حکومت پاکستان۔ تو اسی طرح آپ سمجھ لیں یہ والی بات کہ مال و متاع دنیا، تو یہ مال و دولت دنیا تو یعنی اقتدار، یہاں کی حیثیتیں، سٹیٹس، یہاں کا رتبہ، کوئی سرداری، کوئی چودراہٹ، یہ ساری گویا اگر آپ دولت میں رکھیں تو یہاں کا مال،
اچھا وہ رتبہ اور وہ بھی برقرار رکھنے کے لیے اللہ رسول کے سے پیٹھ موڑنی پڑتی ہے نا، چودراہٹ کے تقاضے اور ہوتے ہیں، لوگوں کی بات سننی پڑتی ہے، ماننی پڑتی ہے، صحیح کہیں غلط کہیں، اپنے لوگوں کا ساتھ دینا پڑتا ہے، پہلے پگ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، پھر نک کا خیال کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں اللہ رسول کی بھی فٹ ہو جائے گوٹی تو فٹ کر دینی ہوتی ہے، نہیں تو وہ ترجیح تو نہیں ہوتے۔ زیادہ ڈر، زیادہ خوف، زیادہ لحاظ قوم کا ہوتا ہے، قبیلے کا ہوتا ہے۔ تو یہ مال و متاع، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، رشتہ داریاں، پیوند، یہ جوڑ جو جڑا ہوتا ہے نا، جیسے پیوند کپڑے کو لگا ہوتا ہے، تو یہ اصل میں برادری کا ایک پیوند ہم بھی تو ہے نا، جو اس بندھن میں بندھے ہوئے، رشتہ داریوں کے بندھن میں بندھے ہوئے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند کیا ہے؟ یہ سب بتان وہم و گمان، یہ وہم اور گمان کے بت ہیں، یہ کل کام نہیں آئیں گے۔ پہلے یہ وہم ہے، یہ یعنی یہ سارے ہیں، یہ سارے ہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اور بت ہیں، بت کس معنی میں؟ بت سے محبت کی جاتی ہے، بت کو پوجا جاتا ہے، بت کے آگے سرنڈر کیا جاتا ہے، بت کی پرستش کی جاتی ہے، بت کے آپ پرستار ہوتے ہیں، ان کے پرستار ہو، تو یہ جدید دنیا کے بت ہیں۔ تو یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ کا تقاضا، الہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آپ کو جس سے والہانہ محبت ہو، تو آپ کی والہانہ محبت اللہ کے ساتھ ہے یا ان بتوں کے ساتھ ہے؟ یہ بھی حوث سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں، براہیمی نظر مگر بڑی مشکل، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے۔ حوث سینوں میں چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے تصویریں، تو یہ بت ہیں جو آپ کے سینوں میں ہیں۔ اب آگے بت نہ بھی رکھے ہوں تو دل میں تو بت سجائے بیٹھے ہو، تو فتربصوا، اب جاؤ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تمہارے ان بتوں کے ساتھ تمہیں وصول کر لے، اور پھر تمہیں بتائے گا کہ تم کتنے پانی میں تھے اور کدھر تھے۔ اب پوری زندگی کا حساب دو نا، وہ جو آخرت میں سوال ہوں گے تو اس میں پوری زندگی کا حساب ہے۔ اس آخرت کے لیے کیا کیا، اس کل کے لیے کیا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اپنا 24 گھنٹے لگا رہے ہو ان رشتوں کو سرو کرنے کے لیے، اپنے 24 گھنٹے لگا رہے ہو مال و متاع دنیا بنانے کے لیے، کرنا چاہیے کل بنانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو مستحضر رکھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ کا پاس کرو، اللہ کے پروٹوکول کا خیال رکھو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، انہیں چکر دے سکتے ہو، ان کے سامنے تقوی کا بیروپ بھر سکتے ہو، لیکن اللہ تمہارے دل کے حال سے واقف ہے، اسے معلوم ہے کہ تمہارے ارادے کیا ہیں، نیتیں کیا ہیں، کرنا کیا چاہتے ہو، بننا کیا چاہتے ہو، کیا مقام دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہو، اور اس نیکی کی جو کاروبار تم نے کیا ہے اس سے کے بھی پیچھے تمہاری دنیا کی کیا اغراض و مقاصد ہیں، اللہ سے کچھ پناہ نہیں، کچھ پوشیدہ نہیں۔ اس سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ تم اس کے آگے اکاؤنٹیبل ہو، حساب جا کے اس کے آگے دینا ہے۔ یہ چیز تمہیں پکا دے گی، یہ تمہاری خودی کو مضبوط کر دے گی، یہ تمہارے اندر ہمت پیدا کر دے گی، یہ تمہارے اندر استقلال پیدا کر دے گی، اس سے تمہارے اندر جو ہے نا وہ استقامت پیدا ہوگی اور قربانی دینے کا مادہ پیدا ہوگا۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ اصل میں ربانیین یہ ہیں، رب والے یہ لوگ ہیں۔ یہ جب مل جل کر آپس میں مضبوط جڑ جائیں، ان کو پھر کوئی نہیں شکست دے سکتا۔ یہ حزب اللہ بنتی ہے۔ حزب اللہ کی بنیاد تقوی پر ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ دین کا مخاطب فرد ہے، تو بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں، دین کا مخاطب فرد ہے۔ اس فرد ہی کی اصلاح اور اخروی کامیابی دین کا منتہائے نظر ہے، یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس فرد کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرد قربانی دینے والا ہو۔ اس فرد کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہر محبوب شے کو اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اللہ کے دین کی خاطر لٹانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس میں کوئی اسے باک نہ ہو، کوئی اس کے اندر اسے وہ جو ہے نا دریغ نہ ہو، یہ کرنے کے لیے ہر وقت وہ سینہ سپر ہو، تب وہ فرد آخرت میں کامیاب ہوگا، تب وہ فرد متقی ہے، تب وہ فرد اس رستے پر ہے جو قرآن کا بتایا ہوا رستہ ہے، تب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے۔ اصل سنت تو یہ ہے، انبیاء کی سنت بھی یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے سب قربان کیا، اللہ کے نبی نے سب قربان کیا۔ اصل سنت تو یہ، آپ نے صرف حلوے کی سنت پکڑ لی ہے یا یہ کہ اسی طرح کی میٹھی میٹھی سنتیں پکڑ لی ہیں، اصل سنت تو یہ ہے۔ تو آج میرا خیال ہے ہم اسی ایک آیت ہی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ تو
اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے پڑھ لیں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر.